وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب احباب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے اہل بیت اطہار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ درمیان میں نے آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رب العالمین نے اہل بیت اطہار کی تطہیر کا تذکرہ فرمایا، یعنی خوشخبری دی، اعلان کیا اپنی طرف سے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت اطہار کی علمی، عملی اور اعتقادی حیثیات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کا سمجھ لینا ضروری ہے، یہ موضوع تب سمجھ آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ اہل بیت کون ہیں؟ اس بات کو پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس آیت میں لفظ آیا ہے اہل البیت، اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس میں البیت پر جو الف لام ہے، یہ ایک اور لفظ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو پورا مجموعہ اس طرح ہے کہ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، البیت پر الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، النبی کے بدلے میں الف لام کو بیت کی جگہ پر رکھا گیا ہے، تو البیت ہو گیا، جو اس مفہوم کو واضح کر رہا ہے کہ یہاں بیت کا جو معنی ہے وہ عام گھر نہیں ہے، یہاں بیت کا جو معنی ہے وہ ہر گھر بھی نہیں ہے، عام گھر بھی نہیں اور ہر گھر بھی نہیں، بلکہ یہاں بیت کا جو معنی ہے وہ خاص گھر ہے، اور وہ خاص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔
وہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، تخصیص کی گئی ہے اہل بیت کے ساتھ، اور خاص گھر کو ہی البیت کہا جاتا ہے۔ صرف بیت اگر کہا جائے تو کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں الف لام لگا کر جو ہے وہ اس گھر کو خاص کر دیا گیا ہے، البیت، اہل البیت۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی تطہیر جو ہے اس کی ذمہ داری انبیاء پر ڈالی ہے۔ اب یہ ذرا توجہ سے غور کیجئے گا، اپنے گھر کی تطہیر کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر ڈالی۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اپنے گھر کی تطہیر رب العالمین نے انبیاء کے ذمہ لائی۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تطہیر کا معاملہ آیا، اس گھر کی تطہیر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ذمہ نہیں لائی، کسی نبی کے ذمہ نہیں لگائی گئی، بلکہ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے کہ اس گھر کو صاف ستھرا کر دے خوب۔ اللہ نے خود اس گھر کی تطہیر کا اعلان فرمایا، اور یہ بات انسانوں کو سمجھا دی، کائنات کو، کہ بیت اللہ کی تطہیر انبیاء سے لی، وہاں انبیاء کے ذمہ لگا دی، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تطہیر کا، اہل بیت کا معاملہ جو ہے وہ رب العالمین نے خود اعلان فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور پھر ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال، آپ نے صحابہ سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے جواب دیا انتا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جواب ارشاد فرمایا فقال انا محمد ابن عبد اللہ بن عبد المطلب، فرمایا صحابہ جو بات آپ نے کہی وہ بھی ٹھیک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، تم نے ٹھیک کہا، لیکن آج جس حوالے سے میں اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا تذکرہ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ معاملہ اور ہے، وہ کچھ اور وجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں نے میرے گھر، میرے خاندان پر انگلی اٹھائی ہے، اور میرے خاندان پر جو ہے وہ ایسے الفاظ کسے گئے ہیں جو توہین آمیز ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، میں اس خاندان سے، اس قبیلے سے ہوں،
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قبیلے کی شان کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا فجعلنی فی خیرہم، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین مخلوق کے اندر رکھا۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق میں سے پیدا کیا گیا، مجھے بہترین مخلوق سے رب العالمین نے پیدا کیا، بہترین مخلوق میں رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو گروہوں میں تقسیم کیا، فرقوں میں تقسیم کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ رب العزت نے ان گروہوں میں سے جو سب سے بہترین گروہ تھا اس گروہ میں مجھے رکھا۔ اور پھر رب العالمین نے ثم جعلہم قبائل، ان گروہوں کو جب رب العالمین نے قبائل کے اندر تقسیم کیا، جب ان کے قبیلے بنائے، قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبائل میں سے جو بہترین قبیلہ تھا اللہ نے مجھے اس قبیلے میں رکھا، بہترین قبیلے میں رکھا گیا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر رب العالمین نے قبائل میں سے گھر بنائے، جب اللہ نے قبیلوں سے گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتا و خیرہم نفسا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ مخلوق کو پیدا کیا تو بہترین مخلوق میں رکھا، مخلوق کو گروہ میں تقسیم کیا تو بہترین گروہ میں رکھا، گروہوں کو جب قبائل میں تقسیم کیا اللہ نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، اور قبائل میں سے جب رب العالمین نے گھروں کو تقسیم کیا اللہ نے مجھے بہترین گھر میں رکھا، اور پھر فرمایا فی خیرہم بیتا، میں سب سے بہترین گھروں میں سے میرا گھر ہے، وخیرہم نفسا، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ان سب سے میں بہتر ہوں۔ اب غور کیجئے، جس کے جب مخلوق کو پیدا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین مخلوق میں رکھا گیا۔ جس مخلوق میں میرے کریم آقا ہیں اس مخلوق جیسی کوئی دوسری مخلوق نہیں، جس گروہ میں میرے کریم آقا ہیں اس گروہ جیسا کوئی دوسرا گروہ نہیں، جس قبیلے میں میرے حضور ہیں اس قبیلے جیسا کوئی دوسرا قبیلہ نہیں، جس گھر میں جس خاندان میں میرے حضور ہیں اس خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ہے، جس گھر میں میرے کریم آقا ہیں اس گھر جیسا کوئی دوسرا گھر نہیں۔ تو جب جس گھر میں حضور ہو اس گھر جیسا کوئی گھر نہیں ہو سکتا، میرے کریم آقا کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ قبیلوں کو عزت میرے حضور کی ذات سے وجہ سے ملی، گھر کو عزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اور اب ان گھروں کو دیکھ لیں، جب کسی گھر کا تذکرہ کریں گے، کسی بھی گھر کا، تو اس گھر کے اندر اب دیکھیں گے کہ گھر کے اندر کون کون ہے۔ اسی گھر میں جس گھر کی تطہیر کا اللہ نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس پورے رکوع کو آپ پڑھیں، پیچھے جائیں، پہلے رکوع سے شروع کریں، آگے رکوع تک جائیں، پورا باب تب مکمل ہوتا ہے، پوری گفتگو تب مکمل ہوتی ہے جب تذکرہ شروع ہوگا نا اہل بیت کا، رکوع سے شروع کریں تو رب العالمین وہاں تذکرہ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا، میرے اور آپ کی مائیں، ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اور درمیان میں اس آیت کے ایک حصے کے علاوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس ایک حصے کے علاوہ
پیچھے بھی جتنی ضمیریں ہیں وہ مؤنث کی ہیں، اس کے آگے بھی جتنی ضمیریں ہیں وہ مؤنث کی ہیں، درمیان میں ایک حصے میں رب العالمین نے مذکر کی ضمیریں لائیں، اور اس لیے کہ یہاں جو خدشہ تھا، جو خطرہ تھا، جن کے انکار کا ڈر تھا، یعنی خدشہ تھا کہ کہیں لوگ ان کا انکار نہ کر دیں، رب العالمین نے ان کا تذکرہ کر کے فرما کے یعنی ان کو شامل کیا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، ان کو شامل کر کے رب العالمین نے ایک حصے میں یہاں مذکر کی ضمیریں لائیں، اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ میرے محبوب کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، اور میرے محبوب کے یہ جو نواسے ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اب قرآن مجید سے ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ ہود کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں رب العالمین نے اعلان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، فرمایا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، بیوی پاس بیٹھی سن رہی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تعجب ہے اللہ پر، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا تعجب ہے، جب میری عمر 90 سال ہو چکی ہے، 100 کے قریب ہوں میں، اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ ظاہر ہے بشری تقاضا ہے کہ عورت جب اس ایج کو پہنچ جائے بہنج ہو جاتی ہے، 55-60 سال کی عمر میں عورت جائے تو بہنج پیدا ہو جاتا ہے، عورت کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہاں تو 90 سال کی عمر ہے، 100 کے قریب۔ تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ اللہ اب میرے ہاں میرے بطن سے بیٹا پیدا کرے گا۔ تو جو فرشتہ آیا تھا اس نے پھر اعلان کیا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر پر تم تعجب کرتی ہو، اللہ کے حکم پر تم تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت اور برکت ہو تم پر، علیکم اہل بیتی، اے ابراہیم کے گھر والوں، اے ابراہیم کی بیوی تم پر رحمت بھی ہو برکت بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کس نے کہا؟ فرشتے نے کہا، فرشتے نے کہا، اور فرشتوں کے متعلق تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے فرشتے معصوم ہیں، نہ کبھی بھولے ہیں نہ بھولتے ہیں۔ جو فرشتوں کی معصومیت پر ایمان نہ رکھتا ہو، ان کی معصومیت کا انکار کرے، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ آج کچھ نااہل لوگوں نے، کچھ نابکار لوگوں نے کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبریل بھول گئے تھے جب وحی لائے، آنا فلاں کے پاس تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو فرشتے نے کہا کہ تم نبی کی بیوی ہو، گھر والی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیں سورہ نمل کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں مصر کی طرف، سردی کے دن ہیں اور سردی کی راتیں ہیں، اور آپ کی بیوی جو ہے ساتھ ہے، اور جب سردی کی شدت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی، اپنی بیوی کو کہا تم بیٹھو، میں سامنے آگ جل رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ وہاں چلے تو فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، یہاں بھی
بیوی کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، تو اگر قرآن کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اہل بیت میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اہل بیت ہے، پھر مجھے بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اہل بیت سے کیسے نکل گئی؟ تو لہٰذا ان کو قرآن نے اہل بیت کہا۔ ہاں یہ الگ معاملہ ہے، اس گھر میں رہ کر بھی جو ازواج کو عزت ملی وہ بھی حضور کے صدقے، جو بیٹیوں کو عزت ملی وہ بھی حضور کے صدقے، جو دامادوں کی عزت ملی وہ بھی۔ ہم کسی کی عزت کو ناپتے نہیں ہیں، جتنا شان جس کو جو ملا وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم تمام ازواج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام ازواج گھر میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سیدات النساء فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ آپ تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھا لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی کی، کوئی بات کہی تو آپ رونا شروع ہو گئی، اور آپ کی دقت جب بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سرگوشی فرمائی، اور پھر سیدات النساء العالمین ہنسنا شروع ہو گئی، مسکرائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا، فاطمہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سرگوشی پر آپ رونے لگ پڑی تھی اور دوسری سرگوشی پر آپ مسکرانے لگ پڑی، مجھے بتائیں وہ سرگوشی حضور نے کیا فرمائی؟ تو سیدات النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا اور میرے ابو جان کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا۔ اب اس کے بعد حدیث کے لفاظ ہیں بخاری مسلم کے اندر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہتے ہیں ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی، یہ الفاظ سنیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہے فاطمہ جو تم پر میرا حق ہے میں اس حق کی قسم دے کر پوچھتی ہوں، مجھے اب تو بتا دے حضور نے سرگوشی کیا فرمائی؟ اب مجھے بتائیں سیدہ فاطمہ الزہرا پر سیدہ عائشہ کا وہ کیا حق تھا جو انہوں نے واسطہ دیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے انکار نہیں کیا۔ یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس حق کو سمجھتی تھی کہ یہ میری ماں ہے، چاہے ستیلی ہی صحیح، یہ میری ماں ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائی جب، تو میں رونے لگ پڑی، اور پھر میرے رونے کو آپ نے دیکھا۔ جب میری گریہ زاری بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا تھا، کہا تھا کہ اے فاطمہ، ہر سال جبریل امین رمضان میں ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، اور اس سال جبریل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا رمضان آخری رمضان ہے۔ اب جب بیٹی یہ باپ کے بارے خبر سنے کہ میرا آخری رمضان ہے، اب مجھے بتائیں کوئی بیٹی اپنے من کو قابو میں رکھ سکتی ہے؟ اپنے جذبات کو؟ کہتی ہے میں رونے لگ پڑی، میری گریہ جب بڑھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سرگوشی فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو
کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پوری کائنات کی مومن عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ اور اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک حدیث میں آتا ہے، اے فاطمہ آپ ایک عورت کے علاوہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے علاوہ آج تمام مومن عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مسکرانا شروع کر دیا، مجھے ہنسی آ گئی، میں مسکرانے لگ پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے تمام گھر والوں میں سے سب سے پہلے آپ میرے ساتھ ملیں گے، آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب کوئی شان کو ناپنا شروع کر دے۔ مولانا شاہ نورانی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب بتائیں کہ سیدہ فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ناپنے کے لیے پیمانہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں فاطمہ بیٹی کس کی ہے؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کہا عائشہ بیٹی کس کی ہے؟ جی سیدنا صدیق اکبر کی۔ تو آپ نے فرمایا نبی کی بیٹی سے صدیق کی بیٹی افضل نہیں ہو سکتی، اور فرمایا یہی نہیں رک جائیں، کہا اب مجھے بتائیں فاطمہ بیوی کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ عائشہ بیوی کس کی ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا علی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سے علی کی بیوی افضل نہیں ہو سکتی۔ اب گھر میں فیصلہ جا کے خود کر لینا، ہم ناپتے نہیں۔ جس کو جو عزت ملی، جو عظمت ملی، وہ حضور کے در سے ملی ہے۔ جتنا کسی کو جو اللہ نے مقام دیا یہ رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کی بھی حضور سے نسبت ہو گئی وہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ وہاں ہمارے سر جھک گئے، اور ہمارا تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حضور کے در سے پھر گئے کائنات ان سے پھر گئی، اور جو حضور کے ہو گئے وہ ہمارے مقتدا ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو قرآن و سنت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت